ڈاکٹر بخاری صاحب، حضرت سیدنا ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے شان، مرتبہ، مناقب کو ارشاد کیجئے۔ جی حضور والا، حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو میرے رب نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی اکرم کا جب ظہور ہوا اس کائنات میں تو آپ کے والد گرامی کیونکہ پہلے رخصت ہو چکے تھے، اور جب نبی پاک کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ گرامی رخصت ہو گئیں، اور جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں نبی اکرم تشریف لے گئے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ نبی اکرم نے حضرت ابو طالب کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ابو طالب اپنے والد کے جانشین بھی ہو گئے، جانشین بھی، کعبے کے متولی بھی ہو گئے، سردار بنو قریش ہاشم بھی ہو گئے، اور پھر نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کے کفیل بھی ہو گئے، آپ کے حامی بھی ہو گئے، اور آپ کے ناصر بھی ہو گئے، اور آپ کے معجد بھی ہو گئے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اس آیہ مبارکہ کے تحت اہل سنت کے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو پناہ حضرت ابو طالب نے دی تھی اللہ نے اسے اپنی پناہ قرار دیا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کی زندگی میں اللہ کریم کی جانب سے ایک تحفے کی صورت میں داخل ہوئے، اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم تشریف لے گئے پھر کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی کہ نبی اکرم حضرت ابو طالب کے پہلو کے بغیر سوئے ہوں۔ کان لا ینام الا الی جنبہ کے لفظ ہیں سیرت کی ساری کتابوں میں، نبی اکرم سوتے ہی ان کے پہلو میں تھے۔ آج ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی اکرم کے ہاتھوں کی برکت یہ ہے کہ لمس ید مصطفیٰ، کوئی چیز بھی محسوس کر لے تو میرا رب اسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ آٹے کو لگ جائے تو آگ اسے پکا نہیں سکتی، تو اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو صرف ہاتھ نہیں لگا، رسول اکرم کا سارا جسد اطہر مس ہوا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے رب نے اس جسد اطہر کی پھر کیسے حفاظتیں فرمائی ہوں گی۔ جس طرح آپ نے پہلے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس حجر کو نبی اکرم چوم لیتے ہیں وہ حجر معتبر ہو جاتا ہے، تو جس ہستی نے رسول اکرم کو اپنے سینے پہ سلایا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ تو آج کی بات ہے نا کہ سنا ہے، وہاں سنا نہیں تھا۔ اس عاشق کے گھر آقا تشریف لے گئے تھے، آقا وہیں رہتے تھے، دسترخوان سجتا تھا، آقا تناول فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو اس وقت تک کھانے نہیں دیتے تھے جب تک رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ رسول اکرم کا وہ مبارک کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں برکتوں والا بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور سارے اہل سیرت اس پہ متفق ہیں۔ نبی اکرم ہوتے تو کھانے میں برکت ہو جاتی، نبی اکرم نہ ہوتے تو کھانے میں اس طرح برکت نہ ہوتی۔ تو لہذا زمانہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا ہے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو پالا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نہیں رسول اکرم کو پالا، رسول اکرم نے حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے، جن کی اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، اپنی صحت انتہائی کمزور تھی۔ رسول اکرم اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں تو رفتار آ جاتی ہے، گھر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اجالے ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف رزق کی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بہانہ تھا، کیونکہ رسول اکرم جہاں تشریف لے گئے رسول اکرم نے انہیں پالا ہے، حضرت ابو طالب کو بھی رسول اکرم نے پالا ہے، مولا علی کو رسول اکرم نے پالا ہے۔ تو یہ ساری بچپن کی کیفیات ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہیں نبوت کا اور رسالت کا نکاح خواہ بننے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذرا دیکھیے رسول اکرم نے بعد میں بہت سارے نکاح فرمائے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں، انہیں 25 سال کے محمد نصیب ہوئے ہیں، 50 سال کے نہیں، 52 سال کے نہیں، 53 سال کے نہیں، 25 سال کے کھلتے ہوئے محمد انہیں نصیب ہوئے، اور 25 سال بلا شرکت غیر نصیب رہے ہیں۔ اب وہ نکاح پڑھانے والی جو ہستی ہیں انہیں زمانہ حضرت ابو طالب کہتا ہے۔ حضور والا، قلب اطہر مصطفیٰ میں جو احترام تھا حضرت ابو طالب کا، اور جو توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس سرپرست کی طرف تھی، اس کا بھی تو کوئی اجر اور صلہ اور ثواب ہوگا، یقیناً ہوگا، اور وہ ملے گا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو نکاح کے بعد جو دیگر مراحل آئے، پھر جب اعلان نبوت ہوا، یہاں تک تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بھتیجے سے محبت کر رہے تھے، یہ تو قبیلے کی محبت تھی، تو جب اعلان نبوت ہو گیا اس کے بعد جو 10 سال محبت کرتے رہے وہ صرف بھتیجے کی محبت تھی؟
صرف بھتیجے کی محبت میں 3 مرتبہ دعوت توحید حضرت ابو طالب کے گھر میں رکھی گئی ہے. ایک مرتبہ دعوت ہوتی ہے، دوسری مرتبہ ہوتی ہے، تیسری مرتبہ ہوتی ہے. اور آپ کے دیوان اور آپ کے اشعار ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں مدح مصطفیٰ ملتی ہے. جس طرح بھی قبلہ چشتی صاحب ایک شعر فرما رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ہمیں ہر کوئی ایسا نظر آتا ہے جو ثنا کرتا ہے حضرت ابو طالب کی. وہ اس لیے ثنا کرتا ہے کہ ابو طالب خود ثنا خان مصطفیٰ ہیں، وہ مدح رسول کر رہے ہیں. کتنے اشعار ایسے ہیں. مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا تذبتم و بیت اللہ محمدا ولما نطاعن دونہ وننادلی. لوگوں یاد رکھو، تم سمجھ تو ہم محمد کو چھوڑ دیں گے، ہمارا سارا خاندان قربان ہو جائے، اس وقت تک ہم محمد رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے. یہ کر کے دکھایا ہے جناب ابو طالب کے خاندان نے. اب میں اختصار کے ساتھ یہ بات صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں، جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. رسول اکرم نے حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب میں کوئی جدائی نہیں کروائی، کوئی تفریق نہیں کروائی. نبی اکرم نے وہ نکاح قائم و دائم رکھا ہے، پورے وقار کے ساتھ، پورے بھرم کے ساتھ. جب حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا سے رخصت ہوئیں، آقا ان کے مبارک قبر میں لیٹے اور آپ نے یہ دعا کی اللہم اغفر لأمی بعد امی. اے میرے مولا، یہ میری ماں ہے، ماں کے بعد اسے معاف کر دے، اسے درجات میں بلند دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں.